اب یہ جو اپنی کتابوں سے حدیث لے کے آتا ہے بھائی کہ ابو بکر عمر کے کیا ہے کہ اس کی تعریف موجود ہے حدیث میں. اور بھائی یہ احادیث اگر آپ کے پاس عقل ہوتی، علم ہوتا، فہم ہوتا، تو آپ اس حدیث کو ذکر نہ کرتے نا. یہ کتاب الموضوعات ہے، یہ آپ لوگوں کی کتاب ہے، ہماری کتاب نہیں. باب فی فضل ابی بکر قد تعصب قوم لا خلاق لهم لا يدعون التمسك بالسنة فوضعوا لأبی بکر فضائل. کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے بے دین لوگ ہیں جو محدث ہونے کا ادعا کرتے ہیں، ابو بکر کے فضائل میں انہوں نے حدیث گڑی ہے. کتاب موضوعات میں پھر صفحہ نمبر 24 میں سألت ابی، احمد بن حنبل سے پوچھا، ما تقول فی علی و معاویہ، علی اور معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، کچھ سوچا، میرے والد احمد بن حنبل نے سوچا، پھر کہا کہ میں کیا کہوں ان کے متعلق. ان علی علیہ السلام کان کثیر الاعداء ففتش اعداؤه له عیبا فلم یجدوا. علی علیہ السلام کے دشمن بہت زیادہ تھے، ان کے دشمنوں نے ان میں عیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، عیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، تو انہوں نے ان میں عیب نہیں پایا. علی علیہ السلام کی کوئی عیب نہیں پایا، علی بے عیب تھے. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروا قيادا منهم له. پھر وہ کیا گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو مخالف تھے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مخالفت کی ہے یا لڑے ہیں یا انہوں نے کوئی کسی قسم کا، وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمن تھے، تو انہوں نے ان کے لیے فضائل گڑے ہیں تاکہ علی علیہ السلام کے رتبے کو اس طرح نیچے کیا جائے، کھینچا جائے. یہ آپ کی اپنی کتاب ہے بھائی. احمد بن حنبل سے بڑا کوئی محدث ہے؟ وہ خود کہہ رہا ہے کہ علی علیہ السلام کے دشمنوں نے ان میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کی، عیب نہیں ملا ان کو. تو جب عیب نہیں ملا تو ان کے مخالفین، ان کے رقبا کے لیے انہوں نے فضائل گڑے ہیں تاکہ علی علیہ السلام کی اس طرح سے ان کے ساتھ مکر کرے، دشمنی کرے. اور اس طرح میرے پاس بہت سارے دل، یہ کافی ہیں بھائی کہ آپ لوگوں جو ابو بکر عمر کی فضائل بیان کرتے ہیں، پہلے اسلام ثابت کرو پھر فضیلت. جب ہم آپ کے کتب سے ان کا کفر ثابت کرتے ہیں اور جواب نہیں دے سکتے آپ، تیمم کی جواب دیا آپ نے؟ بخاری کی حدیث میں نے دکھا دی، جواب دیا آپ نے؟ جواب نہیں دیا نا. مسلم کی حدیث کا آپ نے جواب نہیں دیا آپ نے. جب آپ ان کے کفر کو رد نہیں کر سکتے تو یہ حدیث کا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ، اس کا ابو بکر عمر فی الجنہ کا اس نے جواب دیا کہ کیسے؟ میرے عزیزو خود عقل سے جانو، ایک شخص ساتھ بیٹھا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں؟ یہ بھی تو دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا چاہیے کہ بعد میں جنت میں جائے گا. تو پتہ چلا کہ یہ حدیث جب ابو بکر دنیا سے گئے ہیں، عمر گیا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اس کے مرنے کے بعد وضع کی گئی کہ ابو بکر بھی جنت میں ہے نا. حدیث بنانے والے نے واضح حدیث نے اپنے ذہنیت کے مطابق بنایا کہ ابو بکر ابھی جنت میں ہے، کیونکہ اس کے عقیدے میں یہ ابھی جنت میں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی. پھر اس نے جواب دیا کہ اگر ابو بکر عمر اور طلحہ زبیر عشرہ مبشرہ یہ جنت میں، تو طلحہ نے عثمان کو کیوں قتل کیا؟ تو پھر یہ حدیث جھوٹی. اس نے جواب نہیں دیا. تو میرے محترم، جب آپ کے اپنی کتب بڑی پڑھی ہیں کہ آپ لوگوں نے احادیث گڑی ہیں، احادیث وضع کی ابو بکر عمر کے فضائل میں، تو ہمارے لیے ان کا حدیث کو نقل نہ کرو، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی حجت نہیں ہے. حجت تب ہوگی پہلے ان کا اسلام ثابت کرو، پھر پتہ چلے گا.